بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ سعودی عرب کا یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا، یہ بہت انتہائی ویلاگ ہے۔ آپ نے اس ویلاگ کو ضرور سننا ہے اور اس ویلاگ پر اپنا کامنٹ اور اپنی رائے ضرور دیجیے، کیا یہ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو دو باتیں یاد رکھنی ہوں گی کہ ملک کا دفاع کیا دوسری آئی بیرونی طاقت کر سکتی ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ مجھے ضرور دیجیے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ یوکرین پر خود ایران اور روس حملے کر رہا ہے اور یوکرین کے کم سے کم 4 سال اور 2022 سے جنگ شروع ہو اور 4 سال سے زیادہ عرصہ اور 2 ماہ ہو چکے ہیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے اور یوکرین پر حملے کر رہے اور اس کے جو ڈرون ہیں وہ روکنے میں یا انٹرسپٹ کرنے میں مفید ہیں، یہ جنگ کے ماہرین یا اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب کو چودھری سمجھنے جانے والا امریکہ ایک ملک ہے، جو امریکہ کہتا ہے کہ ہمارا دفاعی سسٹم اور ہماری ایئر فورس اور ہماری نیوی اور ہمارے ڈرون جدید ہیں اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں کہ وقت آیا تو پتہ چلا کہ امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ فیلئر ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھی امریکہ کو برتری کہاں حاصل ہوئی، جب امریکہ نے جاپان پہ دو شہروں پر نیوکلی ہتھیار سے حملہ کیا تھا، اس وقت سے امریکہ کی دھاک ہے۔ لیکن ان کے جو جدید ہیں، مثال کے طور پر جب یہ عراق پر حملہ کیا تو عراق کی فوج وہاں تتر بتر ہو چکی تھی، وہاں اختلاف اس کا فائدہ اٹھاتے اور سی آئی کی مدد سے وہاں قبضہ کیا اور امریکہ فوج وہاں گھس گئی۔ شام میں ان لوگوں نے کیا تو انہوں نے باغیوں کے گروہ کی وجہ سے یمن پر، افغانستان پر، کیونکہ ان کے پاس اپنی ملٹری پاور نہیں تھی تو اس لیے امریکہ کی کبھی ملٹری پاور سے اٹیک نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر انہوں نے وینزویلا پر یا کہیں بھی حملے کیے، ان کے پاس اپنی ملٹری یعنی ان کے پاس فورس کی طاقت نہیں تھی جس سے ہم کہیں کہ امریکہ کسی ملک کے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ لڑے اور اس کا دفاع کرے تو پتہ چلے امریکہ افغانستان پر حملہ کیا، شام پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، لیبیا پر حملہ کیا، مصر پر اور جو منہت اور ایران پر جب حملہ ہو رہا ہے تو یوکرین نے اپنا جو دیا ہے۔ اب یوکرین کے ایک مسلم ممالک نہیں ہے، وہاں اگر مسلم ہوتے تو وہاں کے مولوی یہ ہمارے طرف یہ کہتے کہ وہاں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ ہم بیت المقدس اور مدینہ منورہ کے لیے ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ مدینہ منورہ اور اللہ کے گھر کے لیے جان دینا فخر محسوس کرتا ہے، تو اس کو جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اور پاکستان نے دفاعی معاہدہ کیا جو پاکستان کی عوام کو نہیں پتہ، پاکستان کی پارٹی کو نہیں پتہ اور مجھے تو لگتا ہے کہ شہباز شریف کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ معاہدہ کیا ہے، لیکن وہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ تو ہم نے اس وقت یہ بات اٹھائی تھی کہ کیا یہ ایران کے خلاف معاہدہ ہے یا نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک دنیا کے انٹرنیشنل حالاتوں پر ہم نظر رکھتے ہیں اور جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دے دیتے ہیں۔ ہمارا تو کام ہوتا ہے آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا تاکہ آپ لوگ انفارمیشن لیتے رہیں۔ تو یوکرین نے جو معاہدہ کیا ہے وہ قطر کے ساتھ کیا، دبئی اپنا یو اے ای کے ساتھ کیا اور سعودی عرب کے ساتھ کیا۔ تو یہ معاہدہ دیکھیے، معاہدے جب ایران کیا عرب ممالک ایران پر حملہ ہوگا، میری ذاتی رائے عرب ممالکوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اسرائیل کی بہت بڑی خواہش ہے کہ ایران پر سعودی عرب اور یو اے اور بحرین حملہ کریں اور ان کو ایران جزوی طور پر نقصان اور بہت زیادہ نقصان پہنچائے۔ جو اسرائیل کا کام ہے وہ آسانی سے ہو جائے۔ اگر اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو جائے تو ان کی عمارتیں مٹ جاتی، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں اور ان کو دنیا اتنی فنڈ کر دے گی کہ وہ دوبارہ تعمیرات ہو جائے گا۔ لیکن جب عرب ممالک مثال کے طور پر سعودی عرب، یو اے کے جنہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا جو پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں جس میں لبنان کا حصہ، عراق کا حصہ، شام کا حصہ اور ترکی کا حصہ، جہاں کرد ہیں وہاں ایک کردستان بنانا چاہتے ہیں۔ کردستان بنا کر پھر ان پر حملہ کریں گے، ان کو قابض کریں گے۔ یعنی اسرائیل کا کام ہے کہ ایران کے ساتھ جو سرحد ہے، عراق ترکی کی سرحد ہے، جو عراق کی سرحد ہے اور جو شام کی سرحد ہے، یہاں ایک کردستان بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہاں اپنی حکمیت قائم کی جائے گی۔ تو
یہ بات بھی ہے تو اب عربوں کو سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل کی اپنی چال ہے، اور یوکرین کے معاہدے پر میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ معاہدہ صرف دیکھیے جو امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکا، جو ان کو اربوں خربوں ڈالر دیتے ہیں اور اربوں کی حفاظت نہیں کر سکے، ان کے ساتھ میں تو ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے، وہ چاہے چائنا سے معاہدہ کرے، روس سے معاہدہ کرے، یوکرین سے کرے یا کسی ملک سے بھی کرے، ہم اس پر بات نہیں کہ ہم نے دبئی کا معاہدہ جو ہوا تھا اپنا، جو مدر ڈیل ہوئی تھی بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ، وہ بھارت کیا ایران کے خلاف بیان دے گا یا نہیں، اس کی بات آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کریں گے، اور مڈل ایسٹ کے بارے میں انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینلوں پر رہے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔